شعبان المعظم رمضان المبارک کا پیش خیمہ ہے اور برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں اور مغفرت کے لیے خاص بنایا ہے۔ رحمت کے لیے بھی خاص بنایا اور مغفرت کے لیے بھی خاص بنایا ہے اس مہینے کو میرے اللہ نے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شعبان المعظم سے پہلے کچھ ایسے اعمال ہیں، ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے نہ صرف آپ کے گھر میں برکت آئے گی بلکہ آسمان سے تمہارے گھر کے اوپر رحمت کی بارش بھی برسے گی، رزق کی بارش بھی برسے گی۔ یہ اعمال نہایت ہی آسان ہے، کوئی مشکل اعمال نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ان کا اجر اور اثر دنیا و آخرت میں بے حد عظیم ہے، بہت زیادہ ہے ان کا اثر۔ اگر آپ شعبان المعظم کے بابرکت مہینے میں یہ 5 اعمال بڑے شوق سے، محبت اور خلوص کے ساتھ کرتے ہیں تو یقین جانیں کہ یہ اعمال نہ صرف آپ کی زندگی بدل دیں گے بلکہ آپ کی نسلوں کے لیے بھی کامیابی کا سبب بنیں گے، آپ کی نسلوں کے لیے بھی نجات کا سبب بنیں گے۔ آپ کی دعاؤں میں ایسی تاثیر پیدا ہوگی، ایسی تاثیر پیدا ہوگی کہ آپ کی آنے والی نسلیں ان دعاؤں کے فیض اٹھائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ شعبان المعظم سے پہلے یہ 5 عمل کرتے ہیں تو آپ کے خاندان کے ہر فرد پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ خاندان کی بات کر رہا ہوں، نسلوں کی بات کر رہا ہوں، اور گھر میں رزق کی برکتیں اس طرح برسیں گی، اس طرح برسیں گی جیسے آسمان سے رحمت کی بارش برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف یہی نہیں، صرف رزق ہی نہیں، صرف یہ اعمال تمہیں امیر ہی نہیں بنائیں گے بلکہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعمال کے سبب، ان اعمال کی وجہ سے آپ کے دلوں کو سکون بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، سکون بھی نصیب ہوگا، گھر کے ماحول، محبت، پیار اور خوشحالی کا اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دروازہ آپ پر اور آپ کے خاندان پر ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے خزانے بندے کے لیے کھول دیتا ہے، رحمتوں کے دروازے اپنے بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ تو ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ جو بھی میرے کریم رب کے در پر عاجزی اور خلوص کے ساتھ جھک جائے، جو بھی میرے اللہ کے دروازے پر عاجزی کے ساتھ جھک جائے، خلوص کے ساتھ جھک جائے، وہ کبھی محروم نہیں رہتا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی محروم نہیں رہتا۔ دنیا کی ہر ایک چیز اپنی جگہ پر قیمتی ہے، میں بھی مانتا ہوں، آپ مانتے ہیں کہ دنیا کی ہر ایک چیز اپنی جگہ پر قیمتی ہے۔ کروڑوں روپے کی خریدی گئی گاڑی قیمتی ہے، لاکھوں کا خریدا گیا بنگلہ بھی قیمتی ہے، سونا بھی قیمتی ہے، ہیرے اور جواہرات بھی قیمتی ہیں۔ ہر نعمت اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل ہے، ہر ایک نعمت قیمتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز ایسی بھی ہے جو ان سب پر بھاری ہے، ایک نعمت ایسی بھی ہے جو ان تمام نعمتوں پر بھاری ہے، مطلب سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، وہ سب سے زیادہ قیمتی نعمت ہے وہ، اور وہ نعمت ہے دلی سکون، وہ قیمتی چیز ہے دلی سکون۔ دلی سکون وہ دولت ہے میرے بھائیوں جو کسی بازار سے نہیں خریدی جا سکتی۔ یہ خزانہ نہ گاڑیوں کی چمک میں ملتا ہے، نہ بنگلوں کی وسعتوں میں ملتا ہے، اور نہ ہی جواہرات کی قیمت میں ملتا ہے۔ یہ سکون انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، سکون خریدا نہیں جاتا، بازاروں سے نہیں ملتا، کسی دکان سے نہیں ملتا۔ یہ جو سکون ہے نا انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس کا تعلق اللہ کے قرب سے ہی جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تم جتنا اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے نا اتنا ہی تمہارا دل سکون محسوس کرے گا۔
اگر سکون دولت میں ہوتا تو آج امیروں کے گھروں میں خودکشیاں نہ ہوتی. اگر سکون بنگلوں میں ہوتا، بڑے بڑے گھروں میں ہوتا، تو پھولوں کے بستر پر سونے والے بادشاہ بے چینی سے کروٹیں نہ بدلتے رہتے. اگر سکون خوبصورت ترین چیزوں میں ہوتا تو وہ لوگ جن کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود ہے، دنیا کی ہر ایک نعمت موجود ہے، وہ ایک پل کی خوشی کے لیے نہ ترستے، وہ ایک پل کی راحت کے لیے نہ ترستے، ایک پل کی مسکراہٹ کے لیے کبھی نہ ترستے. اگر سکون طاقت میں ہوتا تو بڑے بڑے حکمران اپنی کرسیوں پر بے بسی سے نہ تڑپتے رہتے، اپنی کرسیوں پر بیٹھ کر بھی پریشان نہ ہوتے. اللہ اکبر. اگر سکون شہرت میں ہوتا تو دنیا کے بڑے بڑے ستارے اپنی زندگی ختم کرنے پر مجبور نہ ہوتے، پھر یہ خودکشیاں نہ ہوتی. آپ یقین کریں، دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے ایک آزمائش ہے. یہ میرے رسول کریم کا فرمان ہے. دنیا کی ہر ایک چیز حضرت انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، لیکن دلی سکون صرف ان کے نصیب میں آتا ہے، صرف ان لوگوں کے نصیب میں آتا ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. وہی لوگ خوشحال رہتے ہیں. یہی سکون وہ تحفہ ہے جو نسلوں کو سنوار دیتا ہے. گھروں میں برکتیں لے آتا ہے یہ سکون، اور زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے یہ سکون. دل کا سکون وہ انمول نعمت ہے جس کے بغیر دنیا کی ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے. ایک قیمتی گاڑی جو آرام تو دے سکتی ہے، آرام دے سکتی ہے، لیکن دل کو سکون نہیں دے سکتی، دل کو سکون کبھی بھی نہیں دے سکتی. ایک ایسا بنگلہ جو رہنے کی جگہ تو فراہم کرتا ہے لیکن روح کو تسکین نہیں دے سکتا. اور یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے، یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے جب انسان اپنے رب کے قریب ہو جائے، اس کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، تب یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے. تو فرمایا یہ جو سکون ہے، اگر شعبان المعظم کے مہینے میں یہ 5 عمل ضرور کرو گے تو تمہیں رزق کے ساتھ ساتھ، دولت کے ساتھ ساتھ سکون بھی محسوس ہوگا، دولت کے خزانوں کے ساتھ ساتھ تمہیں راحت بھی محسوس ہوگی. شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو اپنی روحانی فضیلتوں کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے، تاریخی اہمیت کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے. یہ مہینہ نہ صرف مغفرت کا دروازہ کھولتا ہے، نہ صرف بخشش کا دروازہ کھولتا ہے، بلکہ یہ اہم واقعات کی یادگار بھی ہے. جس دن حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ دن بھی شعبان المعظم کے دنوں میں سے ہی تھا. جس دن حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کی ولادت ہوئی، وہ دن شعبان المعظم کے دنوں میں سے ہی تھا. وہ امام حسین جنہوں نے دین کی سر بلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، دین کے نام پر سب کچھ وار دیا، قربان کر دیا. اتنی بڑی شخصیت کی ولادت اسی مہینے کے اندر ہوئی. 5 شعبان کو حضرت سیدنا امام زین العابدین کی ولادت ہوئی. وہ امام زین العابدین جنہیں ان کی عبادت گزاری اور تقوی کی وجہ سے سجاد کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، آج بھی یاد کیا جاتا ہے. ان کی عبادت گزاری اور تقوی کی وجہ سے، تقوی کے باعث آج بھی سجاد کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. اتنی بڑی شخصیت بھی اسی مہینے کے اندر پیدا ہوئی تھی. 15 شعبان المعظم کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. 15 شعبان المعظم کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت. وہ امام مہدی جن کا ذکر امت مسلمہ کے لیے امید اور انصاف کی علامت کے طور پر کیا جاتا ہے. وہ امام مہدی جن کا ذکر انصاف کے طور پر کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، امیدوں کے طور پر کیا جاتا ہے. اتنی بڑی شخصیت کی ولادت بھی شعبان المعظم کے مہینے میں. تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی، وہ درخت کا پتہ کھا لیا تھا نا،
تو حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی. وہ دن بھی شعبان المعظم کے دنوں میں سے ہی تھا. اور سنو، جس دن میرے اللہ نے زمین کو آسمان کے نیچے بچھایا، زمین کو آسمان کے نیچے